السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یوٹیوب چینل کی طرف سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ عبداللہ اسلام۔ آج کی اہم ترین خبریں اور ان کی تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کی اہم ترین خبر یہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک اہم ترین قانون پاس ہوا تھا، جس کی دو اہم شقیں یہ تھی کہ نااہلی 5 سال سے زیادہ نہیں ہوگی، اور دوسری یہ کہ الیکشن کی کوئی بھی تاریخ صدر نہیں دے سکے گا۔ اس پہ جو یہ قانون پاس ہونا تھا وہ ظاہری بات ہے صدر کے بل سے ہونا تھا، لیکن پھر قائم مقام صدر جو اس وقت صدر ہیں صادق سنجرانی صاحب، چیئرمین سینٹ، وہ اس وقت پاکستان کے قائم مقام صدر ہیں۔ یعنی اگر کسی بھی وقت کسی بھی وجہ سے کسی بھی جگہ پر صدر عارف الوی نہیں جا سکتے یا ان کو کوئی پریشانی کے باعث وہ نہیں پہنچ سکتے، تو جو قائم مقام صدر ہوں گے وہ چیئرمین سینٹ صاحب صادق سنجرانی صاحب ہوں گے۔ تو اگر وہ بھی کسی پہ بل پر دستخط کر دیتے ہیں تو وہ بل پارلیمنٹ کا قانون اور لا بن جاتا ہے۔ تو وزیر اعظم شہباز شریف نے قائم مقام صدر کو یہ بل بھیجا اور انہوں نے فوری طور پر اس کو منظور کر لیا، اور اہم ترین بات یہ ہے کہ یہ بل منظور ہو چکا ہے، جس کے بعد اگلے آنے والے الیکشن سے پہلے پہلے پاکستانی سیاست کے دو اہم نام، جس میں جہانگیر ترین صاحب اور نواز شریف صاحب شامل ہیں، وہ بلکہ الیکشن لڑ بھی سکیں گے اور وہ اہل بھی ہو جائیں گے کسی بھی سیٹ کے لیے۔ تو یہ ایک بڑی پیش رفت ہے، اور دوسری اہم اس میں پیش رفت یہ تھی کہ آج کے بعد صدر کسی بھی الیکشن کی تاریخ نہیں دے سکے گا۔ آپ کو پنجاب کے الیکشن کی سماعت یاد ہوگی، جب سپریم کورٹ نے یہ تاریخ دے دی تھی قائم مقام وزیر اعلیٰ کو، انہوں نے نہیں دی تو پھر صدر کو بھیج دی گئی تھی یہ تاریخ، اور بہرحال انہوں نے 14 مئی کی یہ تاریخ دی تھی، جس پہ عمل تو نہیں ہو سکا، لیکن بہرحال صدر کی طرف سے ایک تاریخ آ گئی تھی۔ اب اس قانون کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ تاریخ صدر نہیں دے سکے گا۔ دوسری اہم خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی 90% شرائط پوری، اسٹاف لیوی معاہدے کا امکان۔ آپ کو ہم نے پرسوں ایک ذرائع کے مطابق کی خبر دی تھی کہ بہت جلد پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان معاملات طے پا جائیں گے، اور جتنی بھی شرائط ہیں وہ تقریباً پوری ہو چکی ہے۔ آج یہ خبر آئی ہے کہ 90% شرائط پوری ہو گئی ہے، اور یہ ڈیڈ لاک بھی ختم ہو گئی ہے۔ ہم نے آپ کو 2 دن پہلے یہ بتایا تھا کہ 3 سے 4 دن رہ گئے، جس کے بعد اگر یہ معاہدہ تشکیل نہیں دیا تو پھر یہ معاہدہ قائم نہیں رہ سکے گا۔ تو بہرحال آج یہ اہم ترین خبر آئی ہے کہ اب یہ ڈیڈ لاک ختم ہو گئی ہے، سارے معاملات تقریباً حل ہو گئے ہیں۔ جلد از جلد معاہدے کا اعلان اور باضابطہ اعلان اور نوٹیفکیشن آئی ایم ایف اور حکومت پاکستان دونوں کی طرف سے جاری کر دیا جائے گا۔ دوسری طرف آئی ایم ایف کے جو مطالبات ہیں ان کو پورے کرنے کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ کل پرسوں 225 ارب کا نیا ٹیکس بھی لگا، اس کے بعد آج 1% ملک میں شرح سود کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ وہ شرح سود جو آج سے 2 یا 3 سال پہلے 3 یا 4% پہ ہوتی تھی، اس حکومت کے آنے کے بعد اس وقت وہ سود کی شرح 22% تک پہنچ گئی ہے۔ یعنی ایک وقت ہوتا تھا کہ 100 میں سے 2% آپ کا سود پہ جاتا تھا، اور آج وہ وقت ہے کہ 100 میں سے 22% آپ کا سود کی نظر ہو رہا ہے، اور یہ سود کی شرح دن بہ دن اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ تمام مطالبات آئی ایم ایف کے پورے کیے جا رہے ہیں۔ اگلی اور اہم خبر یہ ہے کہ دوسری طرف پی ڈی ایم کی جو بڑی دو جماعتیں ہیں، پی پی اور نون لیگ، ان کے بڑی جو قائدین ہیں ان کی آج دبئی میں میٹنگ تھی، جس میں شہباز شریف یا نواز شریف کی ملاقات متوقع تھی آصف علی زرداری سے، اور ملاقات کی اندرونی خبر سامنے آئی ہے جیو نیوز پر، اور وہ خبر یہ ہے کہ پی پی جہاں جنوبی پنجاب میں مضبوط ہو رہی ہے، وہاں انہوں نے مشرقی یا وسطی پنجاب میں اپنی سیٹیں بھی مانگ لی ہے۔ اعلیٰ قیادت کے درمیان ہونے والی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے یہ آئی ہے کہ گیلانی خاندان، راجہ پرویز مشرف، قمر زمان قاہرہ اور ندیم افضل چند جیسی بڑی شخصیات کی سیٹیں پنجاب میں پیپلز پارٹی نے نون لیگ سے مانگ لی ہے۔ پچھلے 2 3 دن سے ہم آپ کو یہ مسلسل خبریں دے رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کافی بڑے بڑے مطالبات نون لیگ کے سامنے رکھ رہی ہے، اور بجائے اس کے کہ نون لیگ اس پہ سٹینڈ لے، وہ لچک دکھاتے ہوئے ان مطالبات کو منظور کر لی ہے۔ سب سے پہلا مطالبہ بلاول بھٹو نے سیلاب متاثرین کے بارے میں جو رقم جاری کرنی تھی بجٹ میں، اس کے بارے میں کیا، وہ منظور ہوا۔ پیپلز پارٹی نے پھر مطالبہ کیا کہ چیئرمین پی سی بی کو ہٹایا جائے، جو نون لیگ کے تھے نجم سیٹھی صاحب، اور پیپلز پارٹی کے ذکا اشرف صاحب کو لگایا جائے، وہ منظور ہوا۔
اور اب دبئی کی ملاقات کی ایک اندرونی اور اہم کہانی سامنے یہ آئی ہے کہ نون لیگ سے پیپلز پارٹی نے پنجاب کی بڑی بڑی شخصیات جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہیں ان کے حلقوں کی سیٹیں مانگ لی ہیں۔ یہ شہباز شریف بھی دبئی پہنچے، نواز شریف بھی دبئی پہنچے، اور اسی طرح آصف علی زرداری نے بھی دبئی میں جا کے یہاں ملاقات کی۔ اس سے اہم اور بڑی خبر یہ ہے کہ آج فوجی ٹرائل کی ایک اور سماعت تھی جس میں باضابطہ طور پر آپ یہ سمجھے کہ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے ڈائریکٹ جی ایچ کیو کو مخاطب کیا۔ جی ایچ کیو کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ ہم فوج سے یہ امید کرتے ہیں کہ جب تک سپریم کورٹ کی سماعت مکمل نہیں ہوگی تب تک فوجی ٹرائل شروع نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی ایک لحاظ سے ان کا کہنا تھا کہ جب تک ہم آپ کو باضابطہ طور پہ اجازت یا آپ کو باضابطہ طور پر نہیں روکتے اس معاملے سے، آپ اس معاملے میں کوئی بھی پیش رفت نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بظاہر دھمکی یا پھر آپ کہہ لیں مطالبہ سامنے رکھا گیا، کہ آرڈر سامنے رکھا گیا تھا کہ اگر ہم کریں گے تو آپ اس کام کو کریں گے، اگر ہم انکار کر دیں گے تو آپ اس کام کو بالکل نہیں کریں گے۔ اور یہ اہم اعلان آج اہم سماعت میں جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے انہوں نے کیا۔ اس کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج ایک اہم ترین پریس کانفرنس کی، اس کا تعلق بھی سانحہ 9 مئی سے تھا۔ سیکیورٹی کی ناکامی پر لیفٹیننٹ جنرل سمیت کئی افسران کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل سمیت 3 افسران کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ یہ آج کی ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا اہم ترین پوائنٹ تھا۔ اور بھی پوائنٹس تھے جن میں انہوں نے 9 مئی کے واقعات کے ثبوت پیش کرنے کا کہا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں معلوم ہے یہ کئی مہینوں پہلے سے اس کی پلاننگ ہو رہی تھی اور ہمارے اس کے پاس ثبوت بھی موجود ہے۔ پھر کچھ اہم شخصیات کے نام بھی لیے گئے اور کچھ اہم بلاگرز جو بیرون ملک یا ملک میں موجود ہے ان کو بھی نام لیے گئے۔ کچھ اہم سوالات بھی ہوئے، لیکن سب سے اہم یہ تھا کہ لیفٹیننٹ جنرل سمیت 3 افسران کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا۔ جہاں افسران کو نوکری سے برخاست کیا جا رہا ہے وہاں پی ٹی آئی پر بھی شکنجہ جو ہے وہ سخت کیا جا رہا ہے۔ اس وقت شہباز گل امریکہ میں مقیم ہے اور ان کے پاکستان کی ایک عدالت کی طرف سے یہ فیصلہ جاری کیا ہے کہ ان کو فوری طور پر گرفتار کر لیا جائے اور ان کے شناختی کارڈ کو بھی بلاک کر دیا جائے۔ ایک طرف سلیمان شہباز جو شہباز شریف صاحب کے بیٹے ہیں ان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا، بلکہ ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری تھے اور وہ اپنے صدارتی وفد کے ساتھ ترکی کے دورے کر رہے تھے۔ دوسری طرف بے جا الزامات کے باوجود جو ہے شہباز گل کو فوری طور پر گرفتار کر کے پیش کرنے اور شناختی کارڈ بلاک کرنے کا بھی حکم دے دیا گیا ہے۔ آج سے مناسک حج کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ عازمین حج کی منا آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ کل خطبہ حج ہوگا، کل یوم عرفہ بھی ہے اور اسی طرح پرسوں سعودی عرب میں اور تمام خلیجی ممالک میں عید الاضحیٰ منائی جائے گی۔ آج سے یہ حج کے فریضے کا آغاز ہو گیا ہے۔ دوسری طرف اکاڑا سے مکہ تک 4000 کلومیٹر پیدل چلنے والے نوجوان نے بھی آج سے باضابطہ طور پر تمام عازمین حج کے ساتھ حج کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ لاہور میں چند گھنٹوں کے دوران 250 ملی میٹر بارش سڑکیں تالاب بن گئی۔ جہاں موسم کبھی خوشگوار اور کبھی گرمی کی باعث شدت اختیار کر رہا ہے، تمام کراچی سندھ سمیت جہاں ایک طرف گرمی کی ایک نئی لہر دوڑ رہی ہے، وہاں سے کل ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نیا اربن فلڈنگ کا سسٹم پنجاب اور بیشتر علاقوں میں داخل ہو جائے گا، جو 30 جون تک مسلسل راولپنڈی اور اس طرح کے اور مقامات پر بارشیں کرے گا۔ آج اس کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں۔ 250 ملی میٹر بارش کے بعد تالاب بن گیا اور اسی طرح 100 سے زیادہ فیڈرز بھی ٹرپ کر جانے کی وجہ سے بجلی بھی دستیاب نہ ہو سکی۔ آج کی ایک اہم ترین اور عجیب ترین خبر یہ کہ امریکی ریاست اوہایو میں ایک ماں اپنی 16 ماہ کی بچی کو 10 دن کے لیے گھر پر اکیلا چھوڑ کر چھٹیوں میں چلی گئی، تاہم واپسی پر اس بچی کی موت واقع ہو چکی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو بچی میں پانی کی کمی اور اس کے ارد گرد گندگی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے آتے ہی فائر بریگیڈ یا اس طرح کے عملے کو کال کی جو فوری پہنچا۔ تحقیقات کے مطابق جو پہلی ملزمہ قرار پائی ہے وہ اس بچی کی ماں ہی پائی ہے اور ان کو عین موقع پر گرفتار بھی کر لیا گیا تھا۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ تھینکس فار واچنگ۔